دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ایسی کون سی غلطیاں ہیں جو ہماری دعا کی قبولیت میں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں؟ ان غلطیوں کو کیسے پہچانیں اور ان سے خود کو کیسے بچائیں، اور دعا مانگنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ آج کی ویڈیو اسی بارے میں ہے۔ آج ہم اس موضوع پر تفصیلی بات کریں گے اور آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ دعا مانگنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس لیے ویڈیو آخر تک پوری دیکھیں۔ آج ہم ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جس کے بارے میں اکثر دوست پوچھتے ہیں کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی۔ ہم دعائیں مانگ مانگ کر تھک گئے، مگر قبولیت کے آثار ہیں کہ نظر ہی نہیں آتے۔ اس لیے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون سی غلطیاں ہیں جو ہماری دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں۔ دعا مانگتے وقت ان غلطیوں سے کیسے بچا جائے اور دعا مانگنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس سب کے بارے میں آج ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ لہٰذا اس ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ اس موضوع کو تفصیل سے سمجھنے سے آپ اپنی دعاؤں کو بہت طاقتور بنا سکتے ہیں۔ دعاؤں میں طاقت پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ عموماً دعا کی قبولیت میں رکاوٹ کیوں پیدا ہوتی ہے۔ یہ جاننے سے ہمیں ان غلطیوں کی نشاندہی کرنے میں مدد ملے گی جو دعاؤں کو کمزور بناتی ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے چند عام غلطیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جو ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ ان غلطیوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم ان سے بچ سکیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہماری دعائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچیں۔ سب سے پہلی غلطی خلاص کا فقدان ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اکثر لوگ دعا تو مانگتے ہیں مگر ذہن کسی اور طرف ہوتا ہے۔ اپنے مقصد کو تصور میں لائے بغیر دعا مانگنا نہیں کہلاتا بلکہ الفاظ پڑھنا کہلاتا ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے لازم ہے کہ بندہ خود کو بے بس تصور کرے اور اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرے۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اس میں مخلص ہونا ضروری ہے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، یعنی جب ہم دعا مانگیں تو ہمیں حقیقی معنوں میں اپنا سارا دھیان دعا پر مرکوز رکھنا چاہیے۔ دل میں یہ امید ہو کہ دعا قبول ہو رہی ہے۔ یاد رہے اللہ جانتا ہے کہ ہمارے دلوں میں کیا ہے، اور اگر ہم اپنی دعاؤں میں مخلص نہیں ہیں تو ہماری دعائیں قبول ہونے کے امکانات دنیا میں کمزور ہو جاتے ہیں۔ البتہ آخرت میں اس کی یہ کہ ایک دعا کا اجر و ثواب عطا کیا جائے گا، جسے دیکھ کر بندہ یہ کہے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، کہ یہاں اتنا بڑا اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو پیارے دوستوں، اللہ ہماری نیتوں کو جانتا ہے۔ اگر ہم مخلص نہیں ہیں اور ہماری دعاؤں کا صحیح معنوں میں مطلب نہیں ہے تو دنیا میں ان کے قبول ہونے کے امکانات کم ہیں۔ دوسری غلطی حرام کی کمائی ہے۔ اگر ہماری آمدنی حرام ذرائع سے آتی ہے تو یہ ہماری دعاؤں کی قبولیت میں بڑی رکاوٹ بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور صرف وہی قبول کرتا ہے جو پاک ہو۔ تیسری غلطی ناپاک یا بری نیتیں ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ دعا کے پیچھے ہماری نیتیں خالص نہ ہوں اور برے ارادوں سے دعا کریں، جیسے کسی نقصان دہ چیز کی طلب کرنا جو ہمارے لیے اچھی نہ ہو یا دوسروں کو نقصان پہنچانا، تو ہماری دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو اچھی اور خالص نیت رکھنا بہت ضروری ہے۔ چوتھی غلطی صبر کی کمی ہے۔ بعض اوقات ہم اپنی دعاؤں سے فوری نتائج کی توقع کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ادھر دعا مانگیں اور ادھر معجزہ ہو جائے۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، اور وہ اپنے وقت اور اپنی حکمت سے ہماری دعاؤں کا جواب ضرور دیتا ہے۔ اس لیے دعا کی قبولیت کے لیے صبر رکھیں اور مسلسل اس سے مانگتے رہیں۔ پانچویں غلطی فرائض کو نظر انداز کرنا ہے۔ اگر ہم اپنی فرض عبادات جیسے کہ روزانہ کی نمازوں میں کوتاہی کریں، غفلت برتیں، تو یہ ہماری نفلی نمازوں اور دعاؤں کی قبولیت کو شدید متاثر کر سکتا ہے۔ پھر چاہے جتنی مرضی صلاۃ الحاجت بڑھ کر دعائیں مانگیں اور لمبے لمبے وظائف کر لیں، جب تک اس غلطی کی اصلاح نہیں کی جائے گی تب تک دعائیں قبول نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ 5 غلطیاں ہیں جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ یہاں آپ کا یہ سوال ہو سکتا ہے کہ ان غلطیوں سے کیسے بچیں، ہے نا؟ اب جب کہ ہم نے عام غلطیوں کی نشاندہی کر لی ہے تو آئیے اس بات پر بھی بحث کریں کہ ہم ان سے کیسے بچ سکتے ہیں تاکہ ہماری دعاؤں میں طاقت پیدا ہو اور یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ہماری دعائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کا شرف حاصل کریں۔ آئیے جانتے ہیں۔ نمبر 1، اخلاص پیدا کریں۔ ہمیشہ سچے دل سے دعا مانگیں، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعا سن رہا ہے اور اس کا جواب ضرور دے گا، یعنی قبول فرمائے گا۔ نمبر 2، حلال روزی کمائیں۔ یقینی بنائیں کہ آپ کی آمدنی حلال ذرائع سے ہے۔ کمائی میں یہ پاکیزگی آپ کی دعاؤں کی قبولیت پر بہت اثر انداز ہوتی ہے۔ نمبر 3، اپنی نیتوں کو صاف رکھیں۔ اپنی دعاؤں کے پیچھے ہمیشہ خالص اور اچھی نیت رکھیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کی دعائیں ان چیزوں کے لیے ہیں جو آپ کے حق میں فائدہ مند ہیں اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناراض کرنے والی نہیں ہیں۔
نمبر 4 صبر کریں، اللہ کی حکمت پر بھروسہ رکھیں، صبر اور یقین کے ساتھ دعا مانگتے رہیں، کبھی نہ امید ہو کر دعا مانگنا مت چھوڑیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے، اور وہ صحیح وقت آنے پر آپ کی دعاؤں کا جواب ضرور دے گا۔ جواب دینے سے میری مراد قبولیت ہے۔ جواب دے گا کیا مطلب؟ کہ دعا قبول فرما لی ہے، بس صحیح وقت آنے پر آپ کو وہ چیز عطا فرما دے گا جو آپ دعاؤں میں اللہ سے مانگتے ہیں۔ نمبر 5 فرائض کو پورا کریں، اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ اپنے فرض عبادات کو پورا کر رہے ہیں، جیسے کہ دن رات میں روزانہ کی 5 نمازیں، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق کی بنیاد بناتی ہیں۔ اب جب کہ ہم نے دعا کی قبولیت کے لیے ضروری چند اہم چیزیں بھی جان لی ہیں، اس لیے اب ویڈیو کے اختتام میں دعا کرنے کے صحیح طریقے پر بات کرتے ہیں۔ اپنی دعاؤں کو طاقتور اور زیادہ مؤثر بنانے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی قبولیت کو یقینی بنانے کے لیے آپ ان چند نکات پر عمل کریں۔ دعا اللہ کی حمد کے ساتھ شروع کریں۔ میں آپ کو سوچتے ہوئے محسوس کر سکتا ہوں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اب بات چل ہی رہی ہے تو اس کا طریقہ بھی بتا دوں، ہے نا؟ تو آئیے اس کا مختصر لیکن مؤثر طریقہ جانتے ہیں۔ جب آپ اپنی دعا شروع کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا سے شروع کریں۔ اب اللہ کی حمد کیسے کریں؟ تو بہت آسان ہے، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا استعمال کریں۔ اللہ کی حمد و ثنا اس کے خوبصورت ناموں اور صفات سے کیجیے۔ مثال کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں الحمدللہ، جس کا مطلب ہے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، جس کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ یا رحمان، یا رحیم، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ یا مالک، اے بادشاہ۔ اسی طرح آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے قرآنی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا استعمال کریں جن میں اللہ کی حمد و ثنا ہے، جیسے کہ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، آیت الکرسی، یہ ایسی آیات جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کا بیان ہے۔ اس کے علاوہ اپنے دل کی زبان استعمال کریں اور اللہ کی نعمتوں اور عظمت کے لیے شکر گزاری اور تعریف کا اظہار کریں۔ مثلاً آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ، آپ تمام بھلائیوں اور رحمتوں کا سرچشمہ ہیں، میں آپ کی لامحدود حکمت اور مہربانی کے لیے آپ کی حمد بیان کرتا ہوں۔ پیارے دوستوں، اللہ کی حمد سے دعا شروع کریں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ اپنی دعا کو اس طرح شروع کرنے سے آپ اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی عقیدت اور تعظیم کا اظہار کرتے ہوئے ایک احترام اور شائستہ ماحول پیدا کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر عاجزی اختیار کریں، عاجزی کے ساتھ اللہ سے مانگیں، اپنی کمزوریوں اور گناہوں کا اقرار کریں اور اس سے معافی مانگیں۔ تیسرے، دعا کرتے وقت اس بارے میں مخصوص رہیں کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں، یاد رہے کہ نقصان دہ چیزیں مانگنے سے سخت اجتناب کریں۔ چوتھے، بہترین اوقات کا استعمال کریں، یعنی قبولیت والے اوقات میں دعا کریں، جیسے رات کے آخری تہائی حصے میں، یا اذان اور اقامت کے درمیان، یا جمعے کے دن۔ ان اوقات میں خاص برکات کا ظہور ہوتا ہے، ان میں آداب و احکام کا لحاظ رکھ کر مانگی ہوئی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ پانچویں، دعا مانگنے کے بعد پختہ یقین رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعا کا جواب دے گا، اس کی حکمت اور رحمت پر مکمل بھروسہ رکھیں۔ پھر حمد کے ساتھ اختتام کریں، یعنی اپنی دعا کا اختتام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے ساتھ کریں۔ پیارے دوستوں، یاد رکھیں، دعا ایک بہت طاقتور ذریعہ ہے جو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جوڑتی ہے۔ آپ غلطیوں سے بچ کر اور دعا کے صحیح طریقے پر عمل کر کے ہم اپنی دعاؤں کے قبول ہونے کے امکانات کو 100% تک بڑھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔